اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہی منتخب ہو کہ آپ کا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنے گا، تو آپ کو الیکشن ہسٹری آف پاکستان میں نظر ڈالنی چاہیے۔ لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے۔ پاکستان 1947 کو آزاد ہوا اور پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ہی قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ایسے وقت میں پاکستان کے پاس اپنا کوئی آئین تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ انڈین لا 1935 کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کیونکہ ایک جمہوری ملک تھا تو ساری سیاسی پارٹیز یہ چاہتی تھی کہ فیبروری 1949 میں الیکشن منعقد ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا اور 1958 میں جنرل ایوب خان پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سے پاکستان کے اوپر فوجی حکومت نافذ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جنرل ایوب خان 1962 میں اپنا آئین بنا لیتے ہیں اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 1969 میں کسی دوسرے فوجی کو ملک سونپ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ٹھیک ایک سال بعد جنرل یحییٰ خان پاکستان کے اندر الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اس طرح 23 سال بعد پاکستانی عوام اپنا ایک منتخب نمائندہ لا سکتی ہے۔ اس وقت دو بڑی سیاسی پارٹیز ملک کے خاطر لڑ رہی ہوتی ہیں، ایک شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی جس کا نام عوامی لیگ تھا، وہ مشرقی پاکستان جس کو آپ آج کا بنگلہ دیش کہتے ہیں اس میں لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف مغربی پاکستان جس کو آپ آج کا پاکستان کہتے ہیں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لڑ رہے تھے۔ اب 1970 میں جب الیکشن منعقد ہوتا ہے تو شیخ مجیب الرحمان ایک بہت اچھی تعداد سے الیکشن جیت جاتے ہیں، جن کو 167 سیٹس ملتی ہیں۔ اس کے اگینسٹ ذوالفقار علی بھٹو کو صرف 86 سیٹس ملتی ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ انہیں مشرقی پاکستان جو کہ آج کا بنگلہ دیش ہے وہاں پہ انہیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی، اور یہ سیم انسٹانس دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان کا بھی تھا کہ انہیں بھی مشرقی پاکستان میں کیمپین نہیں کرنے دی گئی، اور یوں پاکستان دو حصوں میں بٹ کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد 1977 میں پاکستان میں دوسری دفعہ الیکشن ہوتا ہے، لیکن بنگلہ دیش اور پاکستان کی علیحدگی کے بعد یہ پہلا الیکشن تھا جس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی 155 ووٹس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں سیٹیں حاصل کرتی ہے اور الیکشن کا میدان مار لیتی ہے، جبکہ ان کے مخالف پارٹی کو ملا کر بھی صرف 36 سیٹیں مل پاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ تمام ہاری ہوئی پارٹی مل کر ایک پارٹی بناتی ہیں جو کہ پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کی پی ڈی ایم، اور ساتھ ساتھ اس پارٹی کا یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے اور ہمیں زبردستی ہرایا گیا ہے، اور پھر یوں پورے ملک میں پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں، ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، چلاؤ گھیراؤ شروع ہو جاتا ہے، سینکڑوں بینکس، بلڈنگ اور آفیسز کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ ان اسٹیبلٹی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ملک کے اندر خزانے خالی ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں بچتے، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ حیدرآباد اور کراچی میں کرفیو نافذ کر دیا جاتا ہے، اور پھر سچویشن یہاں تک چلی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک استقلال پارٹی کے سربراہ اصغر علی خان اس وقت کے آرمی چیف کو خط لکھ دیتے ہیں، اور پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا جاتا ہے اور بھٹو کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ بلکہ بات یہاں تک بس نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد بھٹو کو پھانسی بھی دے دی جاتی ہے۔ اب تک پاکستان میں صرف 2 الیکشن ہوئے، ایک کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ کر بنگلہ دیش سے الگ ہو گیا، اور دوسرے کے نتیجے میں عوام کا مشہور ترین لیڈر پھانسی پر چڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا الیکشن 1985 میں ہونا تھا، لیکن اس بار الیکشن کچھ اس طرح ہونے تھے کہ کوئی بھی شخص کسی پارٹی کے تھرو نہیں لڑے گا بلکہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑے گا۔ اس طرح جیتنے والی پارٹی کا پرائم منسٹر تو بن سکتا ہے، لیکن پریزیڈنٹ جس کے پاس ہر قسم کا اختیار ہوتا ہے اس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اور جو کہ اس وقت کے جنرل ضیاء تھے۔ اب معاملات آگے چلنا شروع ہی ہوتے ہیں کہ 1988 میں ایک حادثہ سامنے آتا ہے اور جنرل ضیاء کا طیارہ گر کر تباہ ہو جاتا ہے اور جنرل ضیاء الحق شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عوام بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، اور بے نظیر بھی الیکشن کی ڈیٹ مانگ لیتی ہے، اور اس وقت بھٹو کی پھانسی کی وجہ سے بے نظیر کے ساتھ لوگوں کی بہت ساری ہمدردیاں شامل تھیں، لیکن جنرل ضیاء کی ہمدردی ایک شخص کے ساتھ تھی اور وہ تھا نواز شریف۔ اب بے نظیر کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، بے نظیر کو یہودی ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بے نظیر کے اوپر کئی قسم کے فتوے بھی لگا دیے جاتے ہیں۔ بے نظیر صاحبات اسلام سے خارج ہو گئی ہیں۔ اور پھر الیکشن ہوتے ہیں اور آئی جی آئی جو کہ پیپلز پارٹی کی اپوزیشن جماعت ہوتی ہے اس کو 54 سیٹس ملتی ہیں، جبکہ بے نظیر کو عوام اور قسمت کی وجہ سے 93 سیٹس ملتی ہیں، لیکن 93 سیٹس سے بے نظیر حکومت نہیں بنا سکتی تھی۔ اسی دوران بے نظیر نے ایک ریلی میں غلطی سے ایک نعرہ لگا دیا کہ ہم کسی پنجابی کو اپنا لیڈر کیوں بنائیں۔ اب یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف کو موقع مل چکا تھا کہ وہ بے نظیر کے خلاف پنجاب میں اپنی حکومت کریٹ کر سکتا، جس کا اس کو فائدہ بھی ہوا، اور پنجاب کی عوام میں بے نظیر کی نفرت اور نواز شریف کی محبت بڑھنا شروع ہو گئی۔
यहाँ तक कि वो नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब मुंतखब करा देते हैं और साथ साथ बेनज़ीर अपनी पार्टी के गुलाम इसहाक खान को प्रेसिडेंट बना देती है, वही सदर जो कि किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा सकता है। और फिर वही होता है, 1990 में गुलाम इसहाक खान बेनज़ीर के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा के उनकी हुकूमत को ख़त्म कर देते हैं और उनको घर भेज देते हैं। और फिर एक बार फिर पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 24 अक्टूबर 1990 को नवाज शरीफ 105 सीट्स जीतकर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और फिर इतनी जल्दी तरक्कियां मिलने की वजह से नवाज शरीफ को ऐसा लगता है कि वो इस वक्त सबसे ज्यादा लाडले हैं। और सिर्फ 3 साल के बाद 1993 में नवाज शरीफ भी खटकने लग जाते हैं। जब नवाज शरीफ को इस चीज का एहसास होता है तो वो ये बोलते हैं कि मैं सदर से ये अथॉरिटी छीन लूंगा कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सके। इससे पहले कि वो सदर से अथॉरिटी छीनते, सदर गुलाम इसहाक खान जिन्होंने बेनज़ीर को भी घर भेजा था, वो दोबारा बेनज़ीर के जरिए नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि नवाज शरीफ को भी अपने घर जाना पड़ता है। अब जब इसके फौरन बाद दोबारा इलेक्शन होते तो अब इलेक्शन कौन जीतेगा? ऑब्वियसली बेनज़ीर। इसके बाद तमाम पार्टियों का इत्तेहाद टूट जाता है, यहाँ तक कि नवाज शरीफ की पार्टी भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक बनती है मुस्लिम लीग चट्ठा ग्रुप और दूसरी बनती है मुस्लिम लीग नवाज। और ये वो वक्त होता है जबकि मुस्लिम लीग नवाज से साइकिल का निशान भी छीन लिया जाता है, सेम उस तरह से जिस तरह से आज इमरान खान से बल्ले का निशान छीन लिया गया। और इसके बाद नवाज शरीफ को शेर का निशान दिया जाता है और फिर बेनज़ीर दोबारा से अपनी हुकूमत बना लेती है और ये दोबारा अपनी पार्टी के एक शख्स को सदर लगा देती हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इस बार भी वो शख्स भी इन्हें धोखा देगा और वही शख्स 1996 में एक लेटर के थ्रू बेनज़ीर की हुकूमत को ख़त्म कर देता है और फिर से इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब बेनज़ीर इलेक्शन की तैयारियों में भी मसरूफ़ होती है। आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला हुआ होता है। मुस्लिम लीग चट्ठा जो है वो इतनी ज़्यादा मजबूत होती नहीं है कि नवाज शरीफ का मुकाबला कर सके। जमात इस्लामी इलेक्शन से बाइकआउट कर चुकी होती है, तो इलेक्शन कौन जीतेगा? नवाज शरीफ। लेकिन इस सारे करतब में नवाज शरीफ खुद को बादशाह ना समझने लग जाए, इसके लिए उसके अगेंस्ट एक हीरो लाया जाता है जो कि इमरान खान के नाम से मशहूर होता है। लेकिन जब इलेक्शन की डेट आती है 3 फरवरी 1997, तो नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि 2/3 मेजोरिटी के साथ क्लीन स्वीप करते हैं और एक ऐसी हुकूमत बनाते हैं जो कि कानून साजी भी खुद से कर सके। जिसके बाद ऑब्वियसली उनको सबसे पहला क्या काम करना था कि सदर से वो अथॉरिटी छीनी थी कि जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सके। उसके बाद जब नवाज शरीफ को उस वक्त के आर्मी चीफ से खतरा महसूस हुआ तो एक खत के जरिए उस आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश करी जो कि जनरल मुशर्रफ साहब ही होते हैं। और जब जनरल ज़ियाउल हक को इस चीज का अंदाजा हुआ तो उन्होंने पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. अब इस वक्त सिचुएशन ये होती है कि बेनज़ीर अपने बच्चे लेकर बाहर चली जाती है, जरदारी जेल में होता है, नवाज शरीफ अपनी फैमिली को लेकर सऊदीया शिफ्ट हो जाते हैं। पीछे बचता कौन है? इमरान खान। लेकिन अभी नहीं, अभी नवाज शरीफ की पार्टी के ऊपर जब बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आता है तो नवाज शरीफ की पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं और उस वक्त भी इन छोड़ के जाने वाले लोगों की एक पार्टी बना दी जाती है जो कि मुस्लिम लीग काफ के नाम से सामने आती है। इसको आप उस वक्त की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी समझें। खैर 2022 में जब इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग काफ के एक शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट उस वक्त भी मुशर्रफ साहब ही होते हैं। वक्त गुजरता जाता है, मुशर्रफ की काफ लीग से दूरियां बढ़ती जाती हैं और अमेरिका की मुशर्रफ से दूरियां बढ़ती जाती हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि मुशर्रफ अपनी पोस्ट के ऊपर बरकरार रहे। अब ये वो बेहतरीन वक्त होता है जब 2 सियासी जमातें मिलकर मुशर्रफ के खिलाफ इत्तेहाद कर सकती हों और ऐसा होने भी वाला होता है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर मिलकर मुशर्रफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की सोचते हैं, लेकिन मुशर्रफ की बेनज़ीर से दुबई में खुफिया मुलाकात हो जाती है और मुशर्रफ इन्हें कहता है कि वो इन्हें सदर के तौर पर वर्दी में एक्सेप्ट करें जबकि वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनने में मदद करेगा। लेकिन बेनज़ीर ये कहती है कि मैं ये सब चीज़ें तब एक्सेप्ट करूंगी जब 1985 से लगने वाले तमाम इल्ज़ामात मेरे और मेरे ख़ानदान के ऊपर से हटा दिए जाएं। और ऐसा ही होता है। बेनज़ीर को NRO दे दिया जाता है और इनके तमाम इल्ज़ामात को हटाकर इनको दोबारा से हुकूमत में लाया जाता है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है कि उनके साथ बेनज़ीर ने धोखा किया है। फिर नवाज शरीफ सऊदी अरब से सिफारिश करवा कर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और फिर इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसी दौरान 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर को एक जलसे के बाद गोली मार दी जाती है। अब पाकिस्तान की सारी सियासत एक तरफ और सिंपैथी की सियासत एक तरफ। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर का सारा वोट आसिफ अली जरदारी के हिस्से में डाल दिया जाता है और इस तरह आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हो जाते हैं और अपने नीचे प्राइम मिनिस्टर्स को चेंज करते रहते हैं। अब याद रहे कि ये पाकिस्तान के वो वाहिद प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा किया है, लेकिन वजीर आजम ने इनके वक्त में भी अपने 5 साल पूरे नहीं किए। इसके बाद 2013 में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के अंदर मोहब्बत कायम हो जाती है। इस दौरान एक तीसरी पार्टी उभर के सामने आती है जो कि पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
اس کے بعد خان کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لوگوں کا جوش و ولولہ، ایسا منظر جو کہ شاید ہی پاکستان نے پہلے کبھی دیکھا، اور عمران خان کی پاپولیرٹی کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے عمران خان نہ صرف پرائم منسٹر بنیں گے بلکہ کلین سویپ کریں گے۔ خیر الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے دن اچانک یہ پتہ چلتا ہے کہ ریزلٹس ڈیلے ہو گئے، یہاں تک کہ عمران خان باہر آ کر یہ شور مچانا شروع کر دیتے کہ ان لوگوں نے بند دروازوں کے اندر دھاندلی کرنا شروع کر دی، اور جب بات قابو نہیں آتی تو عمران خان اس الیکشن سے بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری بائیک آؤٹ نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سسٹم میں رہ کے سسٹم کا مقابلہ کریں گے۔ پھر جب رزلٹ آتا ہے تو نواز شریف 166 سیٹس، پیپلز پارٹی 42 سیٹس اور عمران خان صرف 35 سیٹس جیت پاتے ہیں۔ جہاں یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان کلین سویپ کریں گے، وہاں عمران خان کو صرف 35 سیٹس دی جاتی ہیں۔ اب شاید عمران خان کو اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ طاقتور آپ نہیں ہیں بلکہ طاقتور وہ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، اور عمران خان بجائے اسمبلی میں بیٹھ کر اپوزیشن کرنے کے سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور نواز شریف کے خلاف بغاوت، کرپشن اور غداری کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب عمران خان کا کام اس وقت بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے جب پاناما لیکس آتی ہے اور اقامہ کی وجہ سے نواز شریف کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، بلکہ نہ صرف ہٹایا جاتا ہے بلکہ ان کو تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے اور ان کو ان کی بیٹی سمیت جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اب آصف علی زرداری کا زور ٹوٹ چکا ہے، نواز شریف اور ان کی بیٹی جیل میں بند ہے، نواز شریف کی پوری پارٹی تہس نہس ہو چکی ہے، یہاں تک کہ نواز شریف کا ٹی وی پہ نام لینا بین ہے، نواز شریف کی تقاریر بین ہے، نواز شریف کے پورے خاندان پہ مقدمے کرائے جا رہے ہیں، اور عمران خان کے لیے گراؤنڈ بالکل صاف ہے۔ اس کے بعد 2018 کے الیکشن منعقد ہوتے ہیں اور عمران خان پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف سڑکوں پر نکلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن نواز شریف کو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کوئی ریلیف نہیں مل پاتا، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد نواز شریف کو اپنے تعلقات کی بنا پہ عمران خان سے ایک NRO ملتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سمیت خود باہر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح عمران خان پاکستان پہ حکومت کرتے ہیں۔ ابھی 5 سال بھی نہیں گزرتے اور عمران خان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کو 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں، عمران خان کے خلاف فیصلے آتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمران خان آخرکار اس وقت جیل کے اندر موجود ہے۔ عمران خان کی تمام تقاریر بین ہیں، عمران خان کا نام لینا بین ہے، عمران خان کی پوری پارٹی ٹوٹ چکی ہے، عمران خان کا انتخابی نشان لے لیا گیا ہے، یہاں تک کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک کیس میں عمران خان کو 10 سال کی سزا، ایک کیس میں عمران خان کو 14 سال کی سزا سنائی جا چکی ہے، اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف دوبارہ سے میاں محمد نواز شریف کو ایک بار پھر پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ وہ نواز شریف جن کو نااہل قرار دے کر جیل میں ڈالا گیا تھا، جن کی تقاریر بین تھی، جن کا نام لینا منع تھا، نظر یہ آ رہا ہے کہ وہی نواز شریف اب الیکشن جیتنے والے ہیں۔ تو یہ سارا اسکرپٹ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد سے اب تک سیم ہی ریپیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ نواز شریف، بے نظیر آصف علی زرداری اپنے تمام برے وقتوں میں پاکستان سے باہر جا کر بیٹھ گئے، لیکن عمران خان اپنی حکومت سے نکلنے کے بعد اب تک پاکستان میں ہی موجود ہیں، جبکہ عمران خان کو ملک سے باہر جانے کی کئی آفریں بھی دی گئیں۔ اب یہ سارے معاملات دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اس الیکشن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فرق آنے والا ہے، یا پھر یہ بھی پہلے کی طرح دوبارہ سے ریپیٹ کیا گیا اسکرپٹ ہے؟ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔